باقی صنم جوید کی پشاور سے گرفتاری انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ میرا انالیسز ہے، کہ علی مین گنڈا پور کی حکومت کی جتنی بھی یہ کہہ لیں کہ جوریسڈکشن ہو، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہے، ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ صنم جوید کے متعلق ابھی صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، بلکہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کسی صاحب کی ٹویٹ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ باقی صنم جوید کی پشاور سے گرفتاری، کچھ میسیجز ہیں کہ کوئی شخص پاکستان کی کسی بھی نکڑ میں چھپ جائے، اگر اس کو گرفتار کرنا ہے تو ہم کر لیں گے، میسیج نمبر 1۔ میسیج نمبر 2 کہ اگر آپ 9 مئی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ منسلک ہیں تو فی الحال آپ کے لیے کوئی معافی نہیں، فی الحال آپ کے لیے کوئی رحم نہیں، میسیج نمبر 2۔ میسیج نمبر 3 یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکبری کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والوں پہ الزام لگا رہے ہیں، کیا صنم جوید کی مکبری ہوئی ہے؟ کیا باقاعدہ اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے گرفتار کروایا ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی زیر گردش ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان میں کسی حکومت کی یہ جوریسڈکشن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ادارہ اس حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، جماعت اسلامی کی ہو، اے این پی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر ادارہ اس شخص کو گرفتار کرنا چاہتا ہے بلوچستان سے خیبر تک، کراچی سے لاہور تک، تو وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔